لاہور کی سرزمین پر سورج کی کرنیں پھیل جانے کو بے تاب تھیں۔ افق نارنجی رنگ کا ہو رہا تھا جس پر سرمئی بادل پھیلے ہوئے تھے۔ شہزادہ خرم قلعہ لاہور میں چہل قدمی کے لیے نکل آیا تھا۔ اسی وقت اسے آگرہ سے آنے والی ایک خبر رساں کے بارے میں بتایا گیا۔ ایسے خبر رسانوں کے لیے شہزادے نے حکم دے رکھا تھا کہ انہیں فوراً ملوا دیا جائے۔ شہزادے نے محافظ کو اشارہ کیا تاکہ اسے پیش کیا جائے اور خود بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک شخص کو شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ جھک کر آدھا بجا لایا اور اگلے ہی لمحے خبر رساں نے ایک خط نکال کر شہزادے کو پیش کیا۔ خدمتگار رضا کی جانب سے شہزادہ خرم کے لیے۔ بلا شبہ وہ خط بہت اہم رہا ہوگا۔ شہزادہ خرم نے وہ خط لیا اور اس کی مہر توڑ کر متن پڑھنے لگا۔ اس میں شہنشاہ جہانگیر اور مہرالنساء کی ملاقات اور اس میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں درج تھا۔ اس کی آنکھوں اور کانوں نے محل میں ہونے والے واقعات کو دیکھا اور اس تک پہنچا دیا۔ خط پڑھتے ہی شہزادہ خرم کے چہرے پر رونق آ گئی اور چند لمحوں کے لیے تو وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ ہوش آنے پر اس نے اشارے سے تخلیے کا اشارہ کیا تو وہ تعظیم سے جھک کر چلے گئے۔ کیا قدرت اس کی اور ارجمند کی شادی کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہے؟ خرم نے بڑی دلچسپی سے سوچا، جس سے نئی نئی سوچیں سر اٹھانے لگیں۔ کیا شہنشاہ نے صرف اس خاندان سے رقابت داری کے لیے اس کی منگنی کی تھی؟ کیا اس کی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ اسے یہ معلوم تو تھا کہ اس کا باپ مہرالنساء کو چاہتا ہے اور اس کی چاہت کا زخم ابھی تک ہرا ہے۔ تو کیا اس کی منگنی جسے شہنشاہ کر کے بھول چکا تھا اور شیر افغن کی موت ایک ہی سلسلے کی دو مختلف کڑیاں ہیں؟ کیا اب اس کی شادی اس صورت میں ممکن ہے کہ بادشاہ سلامت کی شادی مہرالنساء سے ہو جائے گی؟ یہ اندازہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس تک جو خبریں پہنچی تھیں اس میں یہی کچھ تھا کہ جہانگیر نے مہرالنساء سے شادی کی درخواست کی ہے۔ بلا شبہ اس شادی کے لیے اس کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ ارجمند کا معاملہ جو اب تک دبا چلا رہا تھا پھر سے سامنے آ جائے گا۔ دربار میں جانے سے پہلے وہ کاغذ اور قلم سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر دو خط لکھے، ایک خدمتگار رضا کے نام اور دوسرا ارجمند بانو کے لیے۔ دوپہر ہو جانے تک اس نے دونوں خط مکمل کر لیے اور ایک تازہ دم خبر رساں کو آگرہ کی طرف بھیج دیا۔ ارجمند تک پوری تفصیل سے یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مہرالنساء نے آخرکار جہانگیر سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے اور اب محل میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ صرف اسے ہی نہیں، پورے گھر میں اس واقعے کو دلچسپی سے لیا جا رہا تھا۔ مہرالنساء سے متعلق ذرا ذرا سی بات اس تک پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ جب بھی کوئی نیا شعر یا غزل کہتا ہے تو اس کے ہر کارے اسے لے کر فوراً مہرالنساء تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان اشعار میں جہانگیر کی بےتابی اور دلی کیفیت پنہا ہوتی تھیں جو مہرالنساء کے لیے تھیں۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دن عیسیٰ نے آ کر اسے بتایا، آقا زادی، خدمتگار رضا کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ آپ کے لیے شہزادہ خرم نے لاہور سے خط بھجوایا تھا جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی اچک لیا گیا ہے۔ اس میں شہزادے نے آپ کے لیے کچھ باتیں لکھی تھیں۔ احمق، ظاہر ہے جب میرے لیے ہوگا تو اس میں میرے ہی متعلق باتیں ہوں گی، یہ کہہ کر اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ لیکن وہ خط کس نے چھینا اور کیوں؟ اصل میں رضا کا پیغام یہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ خط مہرالنساء کے پاس ہے کیونکہ اس مہر بند خط کے ساتھ کچھ تحائف بھی تھے جو مہرالنساء بیگم کے پاس دیکھے گئے ہیں۔ مہرالنساء بیگم؟ ارجمند نے حیرت سے کہا، وہ کیوں؟ میں اس سے متعلق کچھ نہیں جانتا، عیسیٰ نے بے چارگی سے کہا اور خاموش با ادب کھڑا رہا۔ ارجمند سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے کیوں میرے معاملات میں دلچسپی ہے؟ اسے کیسے یہ پتا چلا کہ میرے لیے شہزادہ خرم نے لاہور سے خط بھجوایا ہے؟ اور یہ ایسے کئی سوال اس کے ذہن میں آتے چلے گئے، لیکن ان تمام سوالوں کا جواب مہرالنساء کے پاس تھا اور وہ محل میں سلیمہ بیگم کے پاس تھی۔ ارجمند محل میں مہرالنساء بیگم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے وہاں آئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، لیکن وہ اس سے بات نہیں کر پائی تھی۔ انہیں تنہائی میسر ہی نہیں آئی تھی۔ مہرالنساء بیگم بہت زیادہ مصروف تھیں۔ ارجمند یہ سب کچھ بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ اس کی پھپھی کے چہرے پر سے بیوگی کا نقاب اتر گیا ہے۔ ایک جوان بیٹی ہونے کے باوجود اس کا انداز یوں تھا جیسے کنواریوں کے بیاہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں پوری طرح چسپ تھی۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنا ماضی بھول چکی ہے اور اس کی آنکھوں میں موجود چمک اس کے خوابوں کی تکمیل کی نشاندہی کر رہی تھی۔ گما یہی تھا کہ اسے جہانگیر سے نہیں بلکہ اس کے مضبوط تخت سے محبت تھی۔ وہ اپنا تخلیق کردہ لباس خود تیار کروا رہی تھی، طلائی تاروں سے کڑا ہوا گھاگرا، چوڑی دار پجامہ
اور بلاؤز جس پر سرخ آنچل، اس پر کڑھائی کا نمونہ خود اس نے بنایا تھا، اور ماہر کاریگر عورتیں وہ لباس تیار کر رہی تھیں۔ یہیں پر اس نے اس زیور کی بھی نمائش کی تھی جو اس نے اپنی شادی والے دن پہننا تھا، طلائی کنگن جس میں زمرد چڑھے ہوئے تھے، موتیوں کا ہار جس میں انگور دانوں کے برابر موتی تھے، جھمکے جن میں ہیرے تھے اور ان کی جسامت سنگ ریزوں جتنی تھی، پازیب جو طلائی تھی اور اس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے دانوں جیسے گھنگرو تھے، ہیرا جڑی گل میخ جو اس کی ناک کے لیے تھی، انگوٹھیوں کا شمار ہی نہیں تھا، اس کے علاوہ بہت سا زیور۔ یہ سارا زیور اس کے پہننے کے لیے تھا، لیکن ارجمن کو اس سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے اپنے محبوب کی طرف سے بھیجے گئے ان لفظوں کی طلب تھی جو فقط اس کے لیے تھے اور اب مہر النساء کے پاس تھے۔ آپ نے میرا خط کیوں روک لیا تھا؟ تخلیہ میسر آتے ہی ارجمن نے اپنی پھپھو سے پہلا سوال یہی کیا۔ مہر النساء نے تحمل اور سرد مہری سے کہا، یہ شہنشاہ کا حکم تھا۔ لیکن کیوں؟ شہنشاہ کو اس میں کیا دلچسپی تھی؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو ارجمن، مگر تمہارا ایسا سوچنا فضول ہے۔ تم میرے ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو، میں تو چاہوں گی کہ تمہارا اور خرم کا ملن ہو جائے، اس سے ہمارے ہی خاندان کو تقویت ملے گی۔ جہانگیر سے شادی کے بعد میں ملکہ ہندوستان کہلانے والی ہوں، اور میری ترجیح یہی ہے کہ آئندہ بھی کوئی ملکہ میرے ہی خاندان سے ہو، اس نے پرخلوص انداز میں کہا۔ لیکن ارجمن بچپن سے وہ لہجہ سنتی آئی تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کے انداز میں لہجہ خالص نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال ہنوز وہی ہے کہ شہنشاہ کو اس خط میں کیا دلچسپی تھی؟ یہ مملکت کے معاملات ہیں میری بھتیجی، مہر النساء نے کندھے اچکاتے ہوئے بے خبری سے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اشارے میں کہہ دیا، گل بدن یہاں رہ کر خوش نہیں ہے، اس نے شاہ ایران کو خط لکھا ہے اور اس خط میں یہاں کے سارے معاملات لکھ دیے ہیں۔ شہنشاہ نہیں چاہتا کہ اب آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ ارجمن نے تیزی سے پوچھا۔ شہنشاہ نے مجھے یہ خود بتایا تھا، گل بدن کا لکھا ہوا خط راستے ہی میں روک لیا تھا۔ شاہ ایران تک یہ ساری معلومات کا پہنچ جانا نئے مسائل پیدا کرنے والی بات ہوگی۔ شہنشاہ فطری طور پر خرم سے محبت کرتا ہے، لیکن حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تمہارے اور خرم کے معاملات کو آگے بڑھنے دیا جائے اور یہ ایک قضیے کے طور پر سامنے آ جائے۔ لیکن میرا خط آپ کے پاس کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خط میں ہی سنبھال سکتی ہوں، مہر النساء نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی طرح کی چمک ابھر آئی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں وہ خط نہیں پڑھوں گی، اور جب بھی مناسب موقع آیا وہ خط تمہیں دے دوں گی۔ اس سے متعلق شہنشاہ کا خصوصی حکم ہے اور میں اس حکم کی تعمیل کروں گی، مہر النساء نے صاف انداز میں کہا اور اس سے رخ پھیر لیا۔ ارجمن کے لیے مہر النساء کا رویہ الجھنیں پیدا کر رہا تھا۔ وہ اس سے ہمدردی کا اظہار بھی کر رہی تھی اور اس کا عمل کہے گئے لفظوں سے الٹ تھا۔ حالات ایسے تھے کہ وہ مضبوط تخت کے نزدیک تھی۔ ایسے وقت میں ارجمن کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے زیادہ تقویت شہزادی گل بدن دے سکتی تھی۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان ابھی تک باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایران سے تعلق اور محبت کی بنیاد سے ان کے درمیان میں بہترین روابط پیدا ہو چکے تھے۔ مہر النساء کے چہرے پر سکون تھا اور حاکمیت کے جذبے کو تسکین ملنے والی تھی۔ اس نے انتہائی تحمل سے ارجمن کو قائل کرتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ مت، میں شہنشاہ سے بات کروں گی۔ لیکن ارجمن کو امید نہیں تھی۔ اس شب قلعہ آگرہ کا محل بقائے نور بنا ہوا تھا۔ شاہی باغ میں ایک عظیم الشان ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لاتعداد مہمان شریک تھے۔ وہ دن اور پھر آنے والی رات مغلیہ تاریخ میں خاص اہمیت رکھتی تھی۔ شہزادہ سلیم کے دل میں جس محبت کا بیج پڑا تھا اور پھر وقت کے ساتھ وہ ایک تناور درخت بن گیا تھا، اس کے ثمر کا دن تھا۔ جہانگیر کا عشق باور ہوا تھا، ہجر ختم ہوا تھا اور وہ وصال کی گھڑیاں تھیں۔ مہر النساء اس کے عقد میں آ گئی تھی۔ جس وقت شاہی باغ میں وہ عظیم الشان ضیافت چل رہی تھی، اس وقت شہنشاہ حرم سرا کے اس رہائشی حصے میں موجود تھا جہاں سلیمہ بیگم رہتی تھیں۔ مہر النساء اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور مغلیہ خاندان کے افراد نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ آج سے مہر النساء بیگم نور محل کے لقب سے منقلب ہوئیں۔ جہانگیر نے یوں کہا جیسے کوئی انمول شے اس کے عظیم خزانے میں آ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے یوں عیا تھا جیسے کہ کائنات کی کوئی عالی شان چیز وہی نور محل ہو جس کا سایہ پورے جہاں پر پڑ رہا ہو۔ یہ میری نور جہاں ہے۔ شہنشاہ کے اعلان کے ساتھ ہی وہاں ہلچل ہوئی اور رسوم کی ابتدا ہو گئی جو شاہی خاندان کی شایانہ شان تھی۔ ایک ہنگامہ تھا جو محل میں برپا تھا۔ ارجمند اس ہنگامے سے بے نیاز
صرف شہزادہ خرم میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس پر جا ٹھہرتی تھیں۔ بہت عرصے پہلے دو دل آمنے سامنے ہوئے تھے، مگر ایک لفظ بھی ایک دوسرے کو نہیں کہہ پائے تھے۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں نہ جانے کتنے پیغام وہ ایک دوسرے کو دے چکے تھے، لیکن لفظ تو من میں اتر جایا کرتے ہیں، وہی نہیں کہہ پائے تھے۔ سرد ہواؤں نے آگرہ شہر کو خنک کر دیا تھا۔ سنہری دھوپ شفاف طلائی چادر کی مانند پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کی چہل پہل میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ارجمن بانو تیار ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پرسرار درخشندگی تھی، جس میں تنہائی پسندی اور حسرت کا غم کھلا ہوا تھا۔ امید کی روشنی اس کے چہرے پر رقصاں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مصروفیت میں ڈبو لیا تھا۔ شاعری قصہ پارینہ بن گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس شفا خانے کے دورے پر جانے کے لیے تیار تھی جو اس نے بنوایا تھا۔ چاندی کے اس زیور کے عوض شہزادہ خرم نے جو اسے طلائی سکوں سے نوازا تھا، وہ اس نے خود ہی اس شفا خانے کی تعمیر میں صرف کر دیے تھے، جہاں پر غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ شفا خانے کے باہر اس کی پالکی رکی تو اس کے ساتھ آئے غلام اور کنیزیں بھی رک گئیں۔ اس گلی میں بھکاریوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ انہیں یہ آس تھی کہ اس دن انہیں یہاں سے پیٹ بھر کے کھانا ملے گا۔ ارجمن نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور شفا خانے میں داخل ہو گئی۔ اس کا چہرہ نقاب میں پوشیدہ تھا۔ اس شفا خانے میں بہت سارے لوگ زیر علاج تھے۔ ان کی خدمت پر کافی زیادہ عملہ مامور تھا۔ اطباء بڑی محنت سے ان کا علاج کر رہے تھے۔ ارجمن نے خاص طور پر یہ ہدایت دے رکھی تھیں کہ بے آسرا خواتین کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ وہ ہر مریض کے پاس جاتی، اس کی ضرورت پوچھتی اور پھر ان میں پھل تقسیم کرتی رہی، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ وہ شفا خانے سے باہر آ گئی، جہاں بھکاری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اب وہ ایک ہجوم کی صورت اختیار کر گیا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی بھی شکن نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ان بھکاریوں میں کھانا تقسیم کیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ کھانا تقسیم کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ ایک نوجوان اس کے سامنے آ کر ادب سے جھکا اور پھر نگاہیں نیچے کیے بڑے ادب سے بولا، میرا نام خدمتگار خان رضا ہے۔ اس کے یوں کہنے پر ارجمن کی آنکھوں میں ایک چمک اتر آئی۔ اس نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے نام سے ایک اعتماد ضرور بندھا ہوا تھا جو شہزادہ خرم نے بخشا تھا۔ رضا، کیسے آنا ہوا؟ ارجمن نے پوچھا تو اس نے طلائی سکوں کی تھیلی بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تھوڑی سی رقم قبول کیجئے جو آپ کے شفا خانے کے لیے ہے۔ ارجمن کے اشارے پر ایک کنیز نے وہ تھیلی پکڑ لی اور ارجمن کو دے دی۔ اس نے تھیلی پکڑتے ہوئے پوچھا، یہ تھیلی کس نے بھیجی ہے؟ شہزادہ معظم خرم نے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر بولا، یہ بہت ضروری ہے کہ ان دنوں آپ اپنی پھپھو ملکہ نور جہاں سے ضرور ملاقات کریں، کیونکہ محل میں ہواؤں کا رخ بہت حد تک تبدیل ہو رہا ہے۔ شہزادہ خسرو کی آمد محل میں ہونے لگی ہے۔ ہاں، میں ضرور اپنی پھپھو سے ملنے جاؤں گی، ارجمن نے پرخیال انداز میں کہا اور چند لمحے خاموش رہی۔ پھر رضا کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور کچھ رضا؟ نہیں بیگم صاحبہ، مزید کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے اس شفا خانے اور غریب خانے کا خرچ تو بہت بڑھ گیا ہوگا۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ جو سکون نصیب ہوتا ہے وہ قیمت دے کر بھی نہیں ملتا۔ ان غریبوں کی مدد کون کرے گا؟ ہمیں ہی ان کی مدد کرنا ہوگی۔ جی بیگم صاحبہ، اگرچہ یہ بادشاہ کے فرائض میں شامل ہے، مگر وہ انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ کیا اس صورتحال میں ہم انہیں اکیلا چھوڑ دیں؟ بے شک نہیں، رضا نے کہا۔ تم یہاں رہو رضا، اور دیکھو کہ انہیں ہماری محبت اور دیکھ بھال کی کس قدر ضرورت ہے، ارجمن نے کہا اور اس جگہ پر جا پہنچی جہاں تقسیم کرنے کے لیے کھانا پڑا ہوا تھا۔ بھکاری قطار میں کھڑے تھے۔ وہ اپنی باری پر آتے اور اپنی بھوک سے بڑھ کر کھانا پا کر آگے بڑھ جاتے۔ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، نہ مذہب کی تخصیص تھی اور نہ ان کی ظاہری حالت پر کوئی شکن اس کے ماتھے پر نمودار ہوتی تھی۔ وہ ان بدبودار غریبوں کے درمیان ایک وجد کے ساتھ کھانا تقسیم کرتی رہی اور سورج اس کا تماشا ہی رہا۔ سارا دن غریبوں میں ہمدردی تقسیم کرتے رہنے کے بعد جب وہ تھکے ہوئے بدن کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹی تو اس کی سوچیں بھی تقسیم ہو رہی تھیں۔ پہلے جب بھی وہ واپس اپنے گھر آیا کرتی تھی تب اس کے ذہن میں انہی سے متعلق سوچیں ہوتی تھیں کہ ان کے لیے مزید کیا کیا جائے، ان کے لیے خرچ کی رقم کہاں سے آئے گی۔ لیکن اس دن رضا نے اشارے میں جو کچھ کہا تھا اسے مزید بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے ملکہ نور جہاں اور شہزادہ خسرو کی جانب اشارہ کیا تھا
کیا یہی دو کردار اس کی قسمت کے کھیل میں کوئی نیا موڑ لانے والے ہیں؟ کیا شہزادہ خرم کے ہاتھوں سے بھی تقدیر پھسل رہی ہے؟ ملکہ نور جہاں قلعہ آگرہ کے محل میں موجود سب سے زیادہ شاندار رہائشی حصے میں مقیم تھی۔ وہاں سے دریائے جمنا کا نظارہ انتہائی خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے چلنے والی خوشگوار ہوائیں جالیوں سے چھن کر آتیں اور ان کاغذات کو پھڑپڑانے لگتیں جو کمرہ خاص کے قالین پر اور میزوں پر دھرے رہتے تھے۔ اس کمرے میں بیش قیمت اشیاء دھری ہوئی تھیں۔ ملکہ نور جہاں کے لیے تحائف کی بہتات یوں تھی جیسے بارش ہوتی ہے۔ عمائدین سلطنت وزراء، عمرہ اور جاگیردار یہ سمجھتے تھے کہ شہنشاہ تک رسائی کا واحد راستہ اب یہی ہے۔ نور جہاں کی سرگوشیاں انتہائی قیمتی تھیں، اس لیے اس کا رہائشی حصہ قیمتی اشیاء سے بھرتا چلا جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ قیمتی طلائی میز پر دھری خالص سونے سے بنی وہ مہر تھی جسے شاہی مہر کہا جاتا تھا۔ ارجمن نے پہلے کبھی شاہی مہر نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے قریب چلی گئی اور اسے اٹھا کر دیکھا۔ اس کے ابھار کا پھیلاؤ محرابی تھا۔ وہ ٹھوس سونے سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی دستی پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس پر فارسی زبان میں چند لفظ کندہ تھے۔ اس کو اسی نمونے سے بنایا گیا تھا جب پہلی مغلیہ سلطنت قائم ہوتے ہی پہلی شاہی مہر بنائی گئی تھی۔ وہ خاصی بھاری مہر تھی۔ اس نے کاغذ پر اسے لگایا تو مغلیہ نشان شیر کے ساتھ فقط جہانگیر کندہ تھا۔ وہ مہر جس کا تعلق امور سلطنت سے تھا ملکہ نور جہاں کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ کھلونا نہیں ہے ارجمند، اسے رکھ دو، نور جہاں نے مسکراتے ہوئے قدرے طنز سے کہا تو ارجمن نے مہر واپس رکھ دی اور اپنی پھپھی کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تم خوش ہو ارجمند؟ نور جہاں نے پوچھا۔ بالکل، کمال صبر ہے تمہارا۔ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں لیکن تم نے کوئی کوشش نہیں دکھائی۔ تمہیں خرم تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی جد و جہد تو کرنی چاہیے تھی۔ جی پھپھو، میں شاید آپ کی طرح نہیں۔ میں محبت کے معاملے میں جد و جہد سے زیادہ یقین کی قائل ہوں، لیکن اگر تم کوشش بھی کرو تو یہ بے فائدہ ہوگی۔ دراصل معاملہ 2 سلطنتوں کا آ گیا ہے۔ جب تک یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا خرم کے بارے میں کوئی اور فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ شہزادے کا یہ خیال ہے کہ وہ ایران سے اپنے دوستانہ تعلقات قائم رکھے، کیونکہ اسی میں نہ صرف مغلیہ خاندان کی بلکہ ہندوستان کی خوشی اور خیر و عافیت مضمر ہے۔ اب گل بدن کو واپس ایران نہیں بھجوایا جا سکتا اور نہ ہی اسے طلاق دی جا سکتی ہے۔ اس کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرنے کی فکر ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنے ساتھ کس قدر بیش قیمت تحائف لائی ہے؟ آپ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہیں؟ ارجمن نے انتہائی تحمل سے پوچھا۔ یہی کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ میں نے خرم کے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کی تھی لیکن وہ کوئی حل پیش نہیں کر سکا۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی۔ ارجمن، شادی صرف خواہشوں اور توقعات کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ میں سمجھتی ہوں، ارجمن نے پرخیال لہجے میں کہا اور پھر یہ موضوع ہی بدل دیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ نور جہاں کے خیالات کیا ہیں، اب اسے کیا کرنا ہے۔ سپہر ڈھل رہی تھی۔ ارجمن اپنے گھر واپس آنے کے لیے تیار تھی کہ شہزادہ خسرو کی آمد کا غلغلہ مچا۔ اس کی زبردست خواہش تھی کہ وہ خسرو سے ملے۔ بحیثیت انسان اسے خسرو سے ہمدردی تھی۔ جہانگیر نے عجیب طبیعت پائی تھی۔ بغاوت کے جرم میں اسے قید کر دیا گیا تھا اور اسے یہ سزا دی گئی تھی کہ اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا گیا تھا۔ مگر جب اس نے ملکہ نور جہاں سے شادی کی تھی تب سے اس کی قید میں بڑی حد تک نرمی دے دی گئی تھی۔ وہ محل میں جب چاہے آ جا سکتا تھا۔ جہانگیر کے ان احکامات میں حرم سرا کی بیگمات کی بہت حد تک خواہش اور دباؤ تھا۔ شہزادہ خسرو بہرحال قیدی اور سزا یافتہ تھا۔ محل میں اس کی آمد بھی ایک قیدی کی طرح ہوتی تھی۔ ارجمن ٹھہر گئی اور شہزادہ خسرو کو آتا دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ میں طلائی زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا دوسرا سرا محافظ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ یوں اس کا محافظ اس کا رہنما بھی تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ ارجمن رک گئی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ ارجمن بانو بیگم، محافظ نے ادب سے کہا تو خسرو کے سپاٹ چہرے پر خوشی کا دریا روشن ہو گیا۔ کہاں ہے؟ اس نے فضا میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ارجمن نے تھام لیا۔ میں آپ کے پاس ہوں شہزادہ معظم۔ او ارجمند، میرے چھوٹے بھائی کی محبت، میں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا لیکن تمہارے حسن کے بارے میں بہت سنا ہے۔ اس قدر سنا ہے ارجمند کہ تمہیں دیکھنے کی شدید خواہش تھی۔
لیکن اب میں تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا. اب یہ خواہش حسرت ہی تو ہے. قسمت شہزادہ معظم، قسمت. ارجمن نے نہایت ہمدردی سے کہا. اس میں شک نہیں کہ بسا اوقات انسان اپنی خوش قسمتی، اطمینان اور سکون کو خود اپنے ہاتھوں مٹا دیتا ہے. ہاں، جس طرح شیر افغن نے اس ایرانی لڑکی سے شادی کر کے اپنی قسمت پر لکیر پھیر دی تھی، اور اب میرا باپ اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے شادی کر چکا ہے، مگر وہ بھی نہیں جانتا کہ وہ بھی اپنی قسمت کی بری گھڑی کو قریب لا چکا ہے. شہزادہ معظم، یہ ظلم ہے کہ آپ ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں. وہ میری پھپھی ہیں. ارجمن نے دبے دبے احتجاج سے کہا. ہاں، ظلم. میں شاید ظلم کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن تم میری آنکھوں پر نگاہ ڈال کر ظلم دیکھ سکتی ہو. کیا میں یہ کہوں کہ بادشاہ بہت رحم دل ہے کہ اس نے مجھے قتل نہیں کیا، محض اندھا کر دیا ہے؟ یہ ہر اس حکمران کا رد عمل ہوتا ہے جو حکمرانی کرتا ہے اور جو کوئی اس کا تخت چھیننے کی کوشش کرے. اب یہ بحث فضول ہے کہ کس نے کس سے تخت چھینا تھا اور کون اپنے حق کے لیے لڑا تھا. شاید تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے تخت نشینی کے لیے چنا کیا تھا. شاید مجھ پر یہ ظلم تھا. اکبر نے میرے دماغ میں وہ خواب بھر دیا تھا جس نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی. کیا میں اس سے نفرت بھی نہ کروں جسے میرا باپ کہا جاتا ہے؟ میرے دادا کی آغوش میرے لیے زوال کا باعث ہے. میرے دادا نے مجھے خواب ہی اس قدر توانا دیا تھا کہ میں اس سے کسی طور کم پر راضی نہیں ہو سکتا تھا. میں جہانگیر کی اطاعت قبول کر کے اب بھی کسی صوبے کا صوبے دار بن سکتا ہوں، لیکن میں اب بھیک نہیں مانگوں گا. تمہیں شاید پتہ نہیں کہ عظیم مغل یا تو تخت پر بیٹھتے ہیں یا پھر تختہ قبول کر لیتے ہیں. خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں شہزادہ معظم. ان کے پیچھے بھاگنے والوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. ارجمن بانو بیگم، تم اب بھی نہیں سمجھ سکتی کہ یہ ایسا خواب تھا جس کی جڑیں حقیقت میں تھیں. آؤ میں تمہیں بھی وہ خواب دکھاؤں جس کی پراسراریت نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے. یہ کہہ کر اس نے قدم بڑھا دیا. ارجمن اسے منع ہی نہ کر سکی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ چل دی. وہ چلتے ہوئے محل کے اندر پہنچ گئے. غلام اور کنیزیں جھک جھک کر اسے تعظیم دے رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ محل کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں محافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. وہ سب انہیں دیکھ کر چوکنا ہو گئے. خسرو ان کے قریب پہنچ گیا اور ان کے سربراہ سے بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی. وہ اسے دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئے. خسرو آگے بڑھتا چلا گیا اور ارجمن بھی اس کے ساتھ قدم بڑھائے چلی جا رہی تھی. وہ تینوں محافظوں کے درمیان سے گزرتے چلے جا رہے تھے. راہ میں کئی چوکیاں آئیں جہاں ان تینوں کے نام لکھے جاتے رہے. آخر میں ایک بڑے سے دروازے سے کچھ پہلے ہتھیار بند محافظوں کے سامنے جا کر رک گئے. وہاں انہیں روک کر محافظوں نے خسرو کی تلاشی لی. اس کے پاس مرصع خنجر تھا. اس کے علاوہ کمر بند، تلائی بازو بند اور انگوٹھیاں اتار دیں. ارجمن بانو کا سارا زیور وہاں اتار دیا گیا. یہ سلطنت کا دل ہے، خسرو نے ایک بڑے پھاٹک کو ہاتھ سے کھولتے ہوئے کہا. ہندوستان میں چند لوگوں کے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں کھول سکتا. یہ کہہ کر اس نے محافظ کو اشارہ کیا. اس نے زنجیر کھول دی. تب خسرو نے اندر قدم رکھا. اس کے ساتھ ارجمن تھی. اندر خاموشی تھی، بے روح ماحول جس میں زندگی نہیں ہوتی. تبھی اسے روشن دیا تھما دیا گیا. جیسے ہی وہ دیا اندر آیا تو ہزاروں شعلے کوند گئے. ایک شعلے کا عکس ہزاروں میں تبدیل ہو گیا اور کمرہ بقائے نور بن گیا. کیسا لگ رہا ہے؟ خسرو نے پوچھا. خوف، ارجمن نے کپ کپاتے ہوئے کہا. ہاں، میں نے بھی پہلی بار ایسا ہی محسوس کیا تھا. یہاں خوف کے لیے کئی ساری وجوہات ہیں. ایک تو شہنشاہ کی روح ہے جو یہاں ہر وقت سایہ فگن رہتی ہے، یوں جیسے سانپ یا کوئی بڑا اژدہا. دوسرے، یہاں کا منظر ہمارے اندر لالچ بھر دیتا ہے، اس قدر لالچ کہ اس سے زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یہ کہہ کر اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور بولا. یہاں پر 2 کتابیں پڑی ہوں گی، وہ اٹھا کر مجھے دو. ارجمن نے دیکھا کہ ایک کونے میں چاندی کی میز پڑی ہوئی تھی اور اس پر 2 بڑی کتابیں رکھی ہوئی تھیں جن کی جلدیں چمڑے سے بنی ہوئی تھیں. ارجمن نے ان میں سے ایک اٹھائی اور اسے خسرو کی جانب بڑھائی. اس نے کتاب نہیں پکڑی بلکہ یوں ہی ساکت کھڑا رہا اور بولا. میں تو اندھا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. تم پڑھو، کوئی سا بھی صفحہ کھول کر پڑھو. ارجمن نے یوں ہی کتاب کھولی.
اور پڑھنے لگی۔ 750 سیر موتی، 75 سیر جواہرات، 3 سیر ہیرے۔ ارجمن نے گھبرا کر سر اٹھایا تو خسرو تاریک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، گھبرا گئیں؟ چلو کوئی اور صفحہ پڑھو۔ ارجمن نے کتاب بند کر کے دوبارہ کھولی اور پڑھا۔ 200 طلائی خنجر، 300 طلائی خنجر، مرصع ماہ ہیرے جواہرات، 1000 طلائی سجاوٹی پتریاں، 2 طلائی تخت۔ ارجمن نے پڑھنا بند کر دیا۔ اس نے کتاب وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ کتاب رکھنے کی آواز کی وجہ سے خسرو نے پوچھا، کتاب کیوں رکھ دی؟ محض کتاب پڑھنے سے یہ معمہ کس طرح حل ہو جائے گا؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے کہا تو وہ قہقہ لگا کر ہنس دیا اور پھر بولا، آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے قدم بڑھا دیے۔ وہ جس کمرے میں آئے تو وہ بہت بڑا تھا۔ دیا اونچا کرو۔ ارجمن نے دیا اوپر کیا تو وہاں بھی ویسی ہی روشنی ہو گئی۔ ہزاروں دیے لمحہ بھر میں روشن ہو گئے۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا ہر طرف خزانہ پڑا ہوا تھا۔ سنگ سلیمان، اپل، فیروزہ، یاقوت، لال، زمرد سے بھرے بڑے بڑے تشت پڑے ہوئے تھے۔ چاندی کی قندیل دان، طلائی جام، تشتریاں، آئینے، پکھراج، نیلم، زمرد، مرجان کے کئی لڑی ہار، سونے کی ڈلیاں۔ دیکھا تم نے ارجمن بانو، یہاں کتنا خزانہ ہے؟ یہ ابھی ہم صرف ایک کمرے تک آئے ہیں۔ شہزادہ معظم یہاں سے چلیں۔ ہاں، تمہیں یہاں پر حبس محسوس ہو رہا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر سانس تک رک جاتا ہے، اور تم محسوس کرو اس وقت کو جب میں 10 سال کا تھا اور میرے دادا اکبر مجھے یہ سب دکھانے کے لیے یہاں لے آئے تھے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن یہ سب میرا ہوگا۔ تم خود سوچو ارجمند، میں کیوں نہ خواب دیکھوں، میں کیوں نہ ایک تخت کے حصول کے لیے اپنی جان لڑا دوں جس کے لیے مجھے چنا گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بولا، اس سے اگلے کمرے میں ظروف پڑے ہیں، طلائی ظروف۔ اس سے آگے میں اب جانا چاہوں گی شہزادہ معظم۔ ہاں، لیکن وہ ایرانی لڑکی، وہ اس پر قابض ہو جائے گی، محض میرے باپ کی بے وقوفی کی وجہ سے۔ اس پر ارجمن کچھ نہیں بولی بلکہ واپسی کے لیے چل دی۔ اس نے خسرو کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یہاں ہر شے روزانہ گنی جاتی ہے، اس حساب کتاب کو کئی بار ملایا جاتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اس نے کہا اور واپس دروازے تک آ گئی۔ وہ انہی مراحل سے گزرتے ہوئے واپس ہو گئے۔ یہ ایک سونے کا قید خانہ ہے جہاں زندگی نہیں موت رہتی ہے، جس کے سپنے دیکھ کر انسان اپنی آنکھوں کی تاریکی کھو دیتا ہے۔ اگر اسے دل میں بسا لیا جائے تو کیا حال ہو۔ صرف محبت انسان کو بے پایا بناتی ہے، ایک ایسی سلطنت جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی وسعت کائنات جیسی ہوتی ہے۔ خسرو یہ کہہ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ارجمند، کیا تم بھی اس ایرانی لڑکی کی طرح خرم سے محبت کرتی ہو کہ وہ اس سلطنت کا ولی عہد بن جانے والا ہے؟ اچانک خسرو نے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کہا تو ارجمند آہستہ سے ہنس دی۔ آپ نے کچھ نیا نہیں سوچا شہزادہ معظم، سبھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ کچھ منفرد سوچتے ہوں گے۔ ہاں ارجمند، لیکن پھر بھی اگر وہ شہزادہ نہ بھی رہے تو میں اس سے محبت کرتی رہوں گی۔ ارجمند نے کہا تو وہ کتنے لمحوں تک یوں ہی خاموش کھڑا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، چہرے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر آواز جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ کیا تمہارے ارد گرد کوئی کھڑا ہے؟ نہیں۔ میرا محافظ؟ وہ ہم سے بہت پیچھے پیچھے آ رہا ہے مگر اس کی نگاہ آپ پر ہی ہے۔ تو پھر میری بات غور سے سنو۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ تمہاری پھپھی اور میرے احمق باپ کی بیوی، وہ ایرانی لڑکی، بے وقوف شہنشاہ کے کانوں میں ارجمن کے نام کی سرگوشی کرنے کے بجائے اسے تیار کر رہی ہے کہ شہزادہ خرم کی شادی لاڈلی سے کر دی جائے، وہی لاڈلی جو شیر افغن کی بیٹی ہے، تاکہ اس کا اقتدار ہندوستان پر اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تم ارجمند، مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ خسرو کی بے نور آنکھوں میں اداسی اتری ہوئی تھی جو قندیل کی روشنی میں اور گہری ہو گئی تھی۔ رات ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی، صاف آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ارجمند اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ بھی کسی کی قسمت کے ستارے ہوں گے؟ کیا انسان کی تقدیر ان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے
جو خود ساکت ہیں اور کشش کے مرہون منت ہیں۔ یہ کشش انہیں جس جانب چاہے موڑ کر لے جائے، اسے اپنی قسمت بنانے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے۔ شہزادہ خرم اگر 2 طاقتوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر سہارے ہوئے ہے تو کیا وہ بھی کسی کی قیدی ہے؟ نہیں، مجھے کوشش کرنا چاہیے، ورنہ شہنشاہ کے کانوں میں پڑنے والی نور جہاں کی سرگوشیاں اس سے خرم کو چھین لیں گی۔ وہ شہنشاہ جو پہلے ہی اس سے متنفر ہے، جو اسے صاف اس لیے قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی بہو کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ رتبہ، نہ کوئی سیاسی اتحاد۔ اس کا باپ ویسے تو یمین الدولہ آصف خان ہے اور اس کا دادا اعتماد الدولہ غیاث بیگ۔ مملکت کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنا ہی ان کے فرائض میں شامل تھا، لیکن ان کے ہی گھر میں ایک ٹوٹے ہوئے دل والی لڑکی پر ان کی نگاہ ہی نہیں پڑی تھی، جو ہاں اور نہ کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی، جسے اس کی ماں دیوان جی بیگم نے ضدی اور سرکش کا خطاب دے کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کے لیے بوجھ بنی ہوئی تھی۔ وہ شاید اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں میں سونپ کر انتظار کرتی، لیکن اس کے خلاف سازش کی جا رہی تھی۔ وہ قسمت سے لڑ تو سکتی تھی کہ یہ معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، لیکن سازشیں تو لوگ کرتے ہیں، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا جواب دے سکے۔ اس وقت اس کے دادا غیاث بیگ اور باپ آصف خان دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان امور مملکت کا کوئی پیچیدہ مسئلہ زیر بحث تھا۔ دونوں کی گفتگو پیچ در پیچ مراحل سے گزر رہی تھی کہ ارجمند کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں گاؤں تکیہ لگائے آمنے سامنے مسندوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کی ایک ساتھ نگاہ ارجمند پر پڑی تھی۔ آؤ ارجمند، آصف خان نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ ارجمند سر پر آنچل رکھ کے دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آصف نے کہا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ غیاث بیگ کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ غور سے ارجمند کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ ایک طرف تجربہ تھا اور دوسری جانب طاقت۔ تب اس نے پوری ہمت سے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی گفتگو میں کیوں مخل ہوئی ہوں؟ ارجمند نے اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جس میں ادب حد درجے موجود تھا۔ نہیں تو تم بتا دو، آصف خان نے لاٹ سے کہا۔ آپ نے میری منگنی شہزادہ خرم سے کی اور اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے۔ شہنشاہ نے اس کی شادی گل بدن سے کر دی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن کیا؟ غیاث بیگ نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، لیکن اگر ہمارے خاندان ہی کا کوئی فرد اس تعلق کو توڑنے کے در پہ ہو جائے تو کیا اس میں ہمارے خاندان کا وقار ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میری شادی اگر خرم سے نہیں ہوتی تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر میری ہی پھپھی اپنی بیٹی لاڈلی کی شادی خرم سے کرنا چاہے تو یہ ہمارے لیے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ شہزادہ خسرو نے، ارجمند نے دھیرے سے کہا۔ تیز، بہت تیز۔ اس کے کان بہت تیز ہیں آصف خان۔ دیکھو وہ تمہاری نگرانی میں ہے اور اس کے ہر کارے کہاں کہاں کی خبریں لا کر اسے دے رہے ہیں۔ تمہاری نگرانی میں کوئی گڑبڑ ہے یا تم ہی اس کے اہل نہیں رہے ہو؟ غیاث بیگ نے تیزی سے کہا، یہ معاملہ ہم بعد میں طے کر لیں گے، لیکن اس وقت ارجمند نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آصف خان نے تحمل سے کہا تو غیاث بیگ نے ارجمند کی طرف دیکھا اور پیار سے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور لاڈلی؟ ارجمند نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے بہت ہی اچھا شوہر تلاش کر لیا جائے گا۔ اب یہ تمہارا مسئلہ نہیں رہا، ہم اسے دیکھیں گے۔ غیاث بیگ نے حتمی طور پر کہا تو وہ اجازت پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے آنے کے بعد چند کنیزوں کی صورت میں وہ اپنے کان اور آنکھیں وہیں چھوڑ آئی، جو رات گئے جالی کی طرزوں میں سے ان کی گفتگو سنتی رہیں۔ اگلے دن طلوع صبح کے ساتھ ہی اسے کامیابی کی نوید ملی۔ اگرچہ ارجمند کا مسئلہ سیاسی صورت اختیار کر گیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی، اسے اپنا مقصد چاہیے تھا۔ اعتماد الدولہ غیاث بیگ کی حویلی کا وہ شاندار باغ جو کسی زمانے میں اجڑا ہوا تھا، پھر سے سرسبز و شاداب ہو چکا تھا۔ وہ شاہی باغ کی طرز پر تعمیر ہوا تھا اور اب اسی کی طرح باہر دکھا رہا تھا۔ اسی باغ میں وہ پنڈال بنایا جا رہا تھا جس کے لیے آصف خان نے حکم دیا تھا کہ اس قدر خوبصورت ہو کہ دنیا دیکھے، کیونکہ وہ پنڈال کسی معمولی آدمی کے لیے نہیں بنایا جا رہا تھا۔ ان کے ہاں شہزادہ خرم دولہا بن کر اترنے والا تھا۔ اس کے ساتھ زبردست شنید یہی تھی کہ شہنشاہ ہند بھی آنے والا ہے۔
اگرچہ آصف خان بھی داد و دہش کا قائل تھا، تاہم اس شادی میں اس قدر دھوم دھام دکھانا چاہتا تھا کہ شہنشاہ ہند کو یہ احساس ہو کہ اس نے اپنا بیٹا کسی معمولی شخص کے ہاں نہیں بیایا۔ طلوع صبح کے ساتھ اس پنڈال کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ ایک جم غفیر تھا جو انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ اس باغ سے لے کر آگرہ شہر کی گلیوں تک میں اس کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ ارجمند اپنے کمرے میں موجود تھی۔ دوپہر کے بعد غلغلہ مچا کے ملکہ نور جہاں آ گئی ہیں۔ وہ سیدھی ارجمند کے پاس آ گئی۔ اس کے چہرے پر کہیں سے بھی نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ارجمند کے بارے میں کوئی سازش کر چکی ہے۔ اس کے چہرے پر تو محبت اور خلوص کا نقاب تھا، جہاں مسکراہٹ اور خوشی تھی۔ دیکھو، یہ تمہارا عروسی جوڑا ہے، اسے میں نے خود تیار کروایا ہے۔ نور جہاں نے کنیزوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے وہ عروسی جوڑا اس کے سامنے پھیلا دیا۔ وہ شاندار سلک کا چوڑی دار پجامہ، اس پر اسی سنہری رنگ کا گھاگرا تھا، ایک بڑا سا آنچل، اگرچہ سلک بہت ہلکی پھلکی تھی لیکن سونے کی تاروں سے کی گئی کڑھائی سے وہ بہت بھاری ہو رہا تھا۔ کڑھائی کا نمونہ کسی نے بھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ منفرد اور جاذب نظر تھا۔ اس عروسی جوڑے میں دیکھ کر تو مرد دیوانے ہو جائیں گے۔ نور جہاں نے بڑے چاؤ سے کہا تو ارجمند تیزی سے نرم لہجے میں بولی، شہزادہ خرم، صرف میرے لیے شہزادہ خرم۔ نور جہاں نے محض ایک لمحے کو ارجمند کی طرف دیکھا، پھر اپنی حیرت کو اپنے نقاب تلے دبا کر جلدی سے کہا، اور ہاں، یہ زیور بھی۔ اس نے ایک صندوقچے کو کھولا جس میں زمردی ہار، ماتھے کا ٹیکا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، سنہری اور سرخ یاقوت جڑے جھمکے ہار، سونے کی چوڑیاں، کنگن اور پازیب، جس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ان گنت گیندیں تھیں جسے چھوتے ہی وہ بج اٹھتی تھیں۔ ارجمند اس کی طرف دیکھتی رہی اور وہ تحائف کا ڈھیر اس کے سامنے لگاتی رہی۔ وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی سبھی چیزیں اسے دے چکی تو تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر اپنی ماں کے پاس دیوان عام میں چلی گئی، مگر لاڈلی اس کے قریب بیٹھی رہی۔ ارجمند نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تنہائی، حسرت اور غمناکی چھلک رہی تھی۔ ارجمند نے سوچا کہ اس کی ایسی کیفیات میں کسی کا بھی کوئی دوش نہیں ہے سوائے اس کی ماں کے۔ وہ ایک ایسا گھنا درخت ہے جس کے نیچے کوئی پودا پنپ نہیں سکتا۔ ارجمند کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کی لہر اٹھی، جس کا اظہار اس کے چہرے سے عیاں ہو گیا۔ تبھی لاڈلی آگے بڑھی اور اس نے دھیرے سے ارجمند کا ہاتھ تھام لیا۔ چند لمحے اسی کیفیت میں گزر گئے تو اس نے کہا، ارجمند، میں خوش ہوں کہ تم نے اپنی بہادری، صبر اور تحمل سے اپنا مقصد پا لیا۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں لاڈلی، ایسا وہی کر سکتا ہے جسے محبت ہو۔ محبت کے بغیر منزل نہیں ملا کرتی۔ شاید میری جیسی لڑکیاں محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے تو اپنی ماں کا حکم ہر حال میں ماننا ہے۔ میں اگر اس کے حکم سے انحراف کروں گی تو اس کے پاس ایسے ہتھ کنڈے ہیں کہ مجھے مجبور کر کے رکھ دے گی۔ کیوں نہ میں اپنا آپ اس کی خواہشوں کے تابع کر دوں؟ میرا باپ تو نہیں رہا، میں کس پر اپنا مان رکھوں؟ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس نے غم سے بوجھل لہجے میں، خوف سے لپٹے ہوئے لفظوں میں کہا تو ارجمند کو اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ درد محبت کیا ہوتا ہے۔ ہم دونوں پھر سے پہلے کی طرح سہیلیاں بن جائیں، کیا ایسا ممکن ہے ارجمند؟ کیوں نہیں؟ ارجمند نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ الزام کسی پر نہیں۔ حکمرانی کی سازشوں میں یہ بھلا دیا جاتا ہے کہ محبت بھی کسی طاقتور جذبے کا نام ہے۔ یہ میری ماں کا منصوبہ ہی تھا کہ میں خرم سے بیاہتی جاؤں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی، اس میں اس کا مقصد کیا تھا۔ اگر ممکن ہو جاتا تو وہ کسی طور پر بھی اپنے منصوبے سے دستبردار نہ ہوتی۔ اس نے پرخیال لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے بولی، خیر تم پریشان مت ہونا لاڈلی، ہم پہلے کی طرح سہیلیاں ہیں۔ شاید میں تم سے یہ تعلق بھی نبھا پاؤں گی یا نہیں۔ میری ماں میں جو حاکمیت کی فطرت ہے نا، ملکہ نور جہاں بن جانے سے وہ اور زیادہ پختہ کار ہو گئی ہیں۔ وہ خواتین کی محفلوں میں بیٹھتی ہی نہیں، اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو دوسری خواتین اسے پسند نہیں کرتیں۔ اس کی باتیں ہی وہ نہیں رہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی جنگجو ہو اور ہر وقت اسے دوسروں کو قابو کر لینے کی فکر ہوتی ہے، اور میں تو اس کی بیٹی ہوں، اس کے حکم کی تابع۔ لاڈلی نے دور کہیں خلاؤں میں گھورتے ہوئے اپنا غم کہہ دیا۔ کیا وہ مجھ سے خوش ہیں؟ ارجمند نے دھیرے سے پوچھا۔ او ہاں، لیکن ارجمند، تمہیں اس سے کیا؟
وہ خوش رہیں یا ناخوش، تم اپنی زندگی خوشگوار بناؤ اور دیکھنا ایک دن تم بھی ملکہ بن جاؤ گی۔ انشاءاللہ، ارجمن نے زیر لب کہا اور اونچی آواز میں بولی۔ تب اس دن ملکہ نور جہاں کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچا تم نے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ابھی تک مستقبل کی تاریکیوں میں دفن تھا۔ اس کا جواب لاڈلی کیا دے سکتی تھی، لہذا خاموش رہی۔ 9 ربیع اول 1021 ہجری بمطابق 27 اپریل 1612 جمعے کی سپہر، شہزادہ خرم کی بارات شاہی شان و شوکت سے غیاث بیگ کی حویلی کی جانب رواں دواں تھی۔ شہنشاہ جہانگیر پورے تزک و احتشام سے بارات کے آگے تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا تھا۔ طلائی اور نقرائی سکے اس ہجوم پر نچھاور کر رہا تھا جو ان کی بارات کے راستے میں کھڑے تھے۔ مرصع ہاتھی پر وہ پورے وقار سے جلوہ افروز تھا۔ اس کے پیچھے شہزادہ خرم بھی ہاتھی پر سوار تھا۔ اس نے قرمزی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو سونے کے تاروں سے کڑھا ہوا تھا۔ اس پر ہیرے جواہرات اور موتیوں کو خوبصورت انداز میں جڑا ہوا تھا۔ نیلے رنگ کی دستار میں ہیرے جواہرات کی لڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک بڑے سے سرخ یاقوت کے ساتھ سفید پر ہوا میں لہرا رہا تھا۔ گلے میں زمردی ست لڑی ہار، طلائی کمر بند اور بازو بند سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ اپنے آگے چلتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو پورے جوش و جذبے کے ساتھ ہجوم پر طلائی و نقرائی سکے نچھاور کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہی اسے ارجمند کو بھول جانے کو کہتا تھا، اور اب جب کہ بارات روانہ ہونے والی تھی تو خود آگے بڑھ کر موتیوں سے مرصع صحرا خرم کے باندھا اور بارات کے ساتھ شامل ہو کر چل رہا تھا۔ یہ شہزادہ خرم ہی جانتا تھا کہ وہ کس قدر سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس کی بارات لے کر چلا تھا۔ شہنشاہ نے اس شادی پر دل کھول کر خرچ کیا تھا۔ اس دن چشم فلک نے آگرہ کی گلیوں میں بہتے ہوئے انسانوں کا ہجوم دیکھا جو خرم کی بارات کے ساتھ تھا۔ بارات پنڈال تک پہنچی تو شاہی نقارہ، ناقوس اور موسیقی بند ہو گئی۔ ہر طرف سکون چھا گیا۔ شہزادہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ غیاث بیگ کی حویلی کے دیوان عام میں جا پہنچا، جہاں اس کے اور شہزادہ خرم کے لیے خصوصی مسندیں بنائی گئی تھیں۔ ان کے بیٹھتے ہی تواضع شروع ہو گئی۔ تمام عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان شہزادہ خرم جلوہ افروز تھا۔ جلد ہی نکاح کا اہتمام ہوا اور ارجمند بانو بیگم کو اس کے پہلو میں لاب بٹھایا گیا۔ ارجمند بانو بیگم کی زندگی میں آنے والی تاریک رات میں سورج طلوع ہو گیا۔ رسمیں شروع ہو گئیں، جس میں ہندوانہ رسمیں بھی تھیں، ترکانہ بھی، اور کسی قدر ایرانی۔ رات گئے، بارات واپس ہوئی۔ ارجمند بانو کی پالکی شہزادہ خرم کے محل میں اتری۔ اسے یہ سارا منظر خوابناک لگ رہا تھا۔ وہ محبت میں مستقل مزاج رہی تھی اور اس میں انتظار کی لچک حد درجے تھی۔ پھر اس نے اپنی محبت کو پا لیا۔ وہ رات خوشبوؤں میں بھیگی ہوئی رات تھی۔ اسی رات اس کی امیدوں کے پھول کھلے تھے۔ خواہشوں اور ریاضتوں کے رنگ اور گہرے ہو گئے تھے۔ وہ حجلائے عروسی میں پہنچا دی گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس رات کے بعد اگلی صبح تک سارے غم دور ہو چکے ہوں گے۔ وہ پرسکون ہوگی۔ وہ اپنے حسن سے زیادہ اپنی محبت پر نازا تھی۔ اسے پورا اعتماد تھا کہ شہزادہ خرم بھی اپنے دل میں اس کے لیے محبت کا دریا رکھتا ہوگا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو وہ بہت مسرور تھی۔ شہزادہ خرم نے اپنی چاہتوں اور شدتوں کا اظہار بڑے خوبصورت انداز میں کیا تھا۔ شہزادہ خرم اور ارجمند بانو کی شادی میں دل کھول کر دولت لٹائی گئی تھی۔ اگر جہانگیر نے شہنشاہ ہند ہونے کی حیثیت سے شاہی وقار اور بیٹے کی فیاضی میں محبت کے دریا بہائے تھے، تو ادھر آصف خان بھی شان و شوکت کے اظہار کا دل دادا تھا۔ سارے شہر میں چہل پہل کے علاوہ دھوم دھام ہوئی۔ ارجمند بانو کا مہر 5 لاکھ باندھا گیا۔ طرفین نے ایک دوسرے کی عزت افزائی کے لیے پوری کوشش کی، مگر شاید شہنشاہ ہند کا دل سیر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ازسر نو جشن منانے کا حکم دے دیا۔ جہانگیر اپنی تمام تر بیگمات اور حرم سرا کی خواتین کے ساتھ شہزادہ خرم کے محل میں چلا گیا۔ وہ ایک بھیگی ہوئی شام تھی۔ خرم کا محل چراغوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ دیوان عام میں رسوم کی ادائیگی اور جشن کی شروعات کا اہتمام ہو چکا تھا۔ خرم اور ارجمند پہلو بہ پہلو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد جہانگیر سمیت حرم سرا کی خواتین اور بیگمات موجود تھیں۔ ملکہ نور جہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دیوان جی بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ رنگ و نور کا ایک سیلاب تھا جو اس وقت بہہ رہا تھا۔ تبھی جہانگیر نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو ہر جانب خاموشی ہو گئی۔ اتنی خاموشی کہ دریائے جمنا کی طرف سے آنے والی ہوا کی سرسراہٹ بآسانی سنی جا سکتی تھی۔
ہر کوئی بادشاہ کی طرف متوجہ تھا۔ میں اپنی بہو کی آداب دانی، مزاج شناسی اور خدمت گزاری سے بہت خوش ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی انفرادیت یوں ہی بحال رکھے گی، شاہی وقار کے ساتھ خاندان مغلیہ کی وفادار رہے گی۔ میں اسے ممتاز محل کے لقب سے موسوم کرتا ہوں۔ ممتاز محل لقب ملتے ہی عزیز رشتہ داروں میں خوشی کی لہر اٹھی اور اس کے ساتھ ہی جشن کی شروعات ہو گئیں۔ نغمہ و سرور، عیش و عشرت اور ایک دوسرے کی عزت افزائی۔ بادشاہ اس جشن میں ایک رات اور ایک دن شامل رہا۔ یہ شہزادہ خرم کی انتہائی عزت افزائی تھی، کیونکہ شہنشاہ کو نہ صرف اس سے محبت تھی بلکہ وہی اس کا ہونے والا ولی عہد بھی تھا۔ مغلیہ سلطنت پر حسن قابض ہو گیا تھا۔ اس وقت ساری مملکت کا دل شہنشاہ جہانگیر ہی تھا، جس کا دل ملکہ نور جہاں کے لیے ہمکتا تھا۔ وہ مہر النساء تھی، لیکن بادشاہ وقت کی منظور نظر محبوبہ تھی۔ اس کا حسن بادشاہ کے حواسوں پر چھا گیا تو نور محل کا لقب پا کر ملکہ نور جہاں بن گئی تھی۔ دوسرا شہزادہ خرم تھا، جس کے ولی عہد سلطنت بننے کے لیے محض اعلان کا انتظار تھا، ورنہ اس کا عہدہ، رتبہ اور بادشاہ کا منظور نظر ہونا ہی اس کے حق میں فیصلہ دے چکا تھا۔ وہ خود بھی اس رتبے کے لیے اہل تھا۔ عمائدین سلطنت سے لے کر عام امرا کی نگاہ اس پر تھی، اور اس کی نگاہ میں ارجمن بانو سما چکی تھی۔ ارجمن کے حسن نے اسے گرویدہ کر دیا تھا۔ وہ محبت جس کی اسے طلب تھی، ارجمن بانو کی صورت میں اسے میسر آ گئی تھی۔ وہ ایک عام سی لڑکی ارجمن بانو ممتاز محل کے لقب سے شاہی محل میں جلوہ گر تھی اور شہزادی ممتاز الزمانی کہلاتی تھی۔ دونوں ہی حسین و جمیل تھیں اور ان کا حسن بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ دونوں ہی ایرانی تھیں۔ دونوں پر ان کے شوہر عاشق ہوئے تھے اور وہ دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جو اعتماد الدولہ غیاث بیگ کا خاندان تھا اور جس کے افراد غیر معمولی طور پر ذہین تھے۔ ایک ہی جیسی مماثلت رکھنے کے باوجود ملکہ نور جہاں اور ارجمن بانو میں بہت زیادہ فرق تھا۔ ملکہ نور جہاں میں فطری طور پر حاکمیت پسندی تھی، اور جہانگیر اس کی فراست اور حسن سے اس قدر گرویدہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا تھا، جس کا نور جہاں نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ دھیرے دھیرے امور سلطنت میں دخیل ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بعض فرمان اس کے حسب منشا جاری ہوئے تو اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ یہ حاکمیت پسندی کی تسکین تھی اور اقتدار پسند مزاج کے لیے اطمینان۔ وہ اقتدار پر مکمل اختیار چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے بساط سیاست مورے استادہ کر دیے تھے۔ شہزادہ خرم سے اسے شکست ہو چکی تھی۔ اس نے بہت سوچ کر لاڈلی بیگم کی شادی اس سے کرنا چاہی تھی، لیکن وہ سازش کا حصار کاٹ کر ارجمن بانو کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بساط سیاست پر یہ بہت اہم چال تھی جو خرم کی محبت نے ناکام بناتی۔ نور جہاں جو اقتدار کی خواہاں تھی، جہانگیر کے پردے میں خود حکمران بن چکی تھی۔ اس کے لیے یہ شکست ایک زخم کی مانند تھی جس کی ٹیس اس کے من میں ہنوس تھی۔ اس نے خرم کے بجائے اپنے اس داماد کے تخت تک پہنچنے کی راہیں ہموار کرنا شروع کر دیں جس کا ابھی وجود ہی نہیں تھا۔ شہزادی ممتاز محل ایک طویل انتظار کے بعد جس نے اپنی محبت کو پایا تھا، وہ اقتدار کی ہوس نہیں رکھتی تھی۔ محل میں آنے کے بعد اس نے سیاسی یا امور سلطنت میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتی تھی، جس طرح ہر بیوی اپنے شوہر کے بارے میں ہونے والی باتوں سے باخبر رہتی ہے۔ ممتاز محل بھی محلاتی سازشوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ ممتاز محل محض حسن میں یکتا نہیں تھی، بلکہ اس میں بلا کی نسوانی خودداری، عزت نفس، دقیقہ رسی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، مدبر اور صائب الرائے خاتون ہونے کی صلاحیتیں بدرجہ عدم موجود تھیں۔ اگرچہ وہ فطری طور پر قناعت پسند تھی، لیکن شاہی مزاج کو خوب سمجھتی تھی۔ ایک طرف اگر عمدہ کردار یا ادب شناسی، اعلیٰ ظرفی، خدمت گزاری اور داد و دہش کے باعث محل کی طبقہ نسواں میں ممتاز مقام حاصل کر چکی تھی، تو دوسری جانب وہ اپنی دانشوری امور سلطنت کی معاملہ فہمی، سیاسی اتار چڑھاؤ میں دور اندیشی اور محلاتی سازشوں کی سمجھ بوجھ سے شہزادہ خرم کے دل پر ہی نہیں، دماغ پر بھی چھا گئی تھی۔ اسے یہ پوری طرح احساس تھا کہ شہزادہ خرم کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ملکہ نور جہاں ہوگی، کیونکہ وہ اسے بچپن ہی سے دیکھتی چلی آ رہی تھی اور پورے محل میں وہی اس کی مزاج آشنا تھی۔ اس وقت سپہر ڈھل رہی تھی۔ شہزادی ممتاز محل اپنے کمرہ خاص میں بیٹھی،
جھروکے میں سے دریائے جمنا کا نظارہ کر رہی تھی، جو سورج کی کرنوں کے باعث یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے اس میں سونا بہہ رہا ہو۔ انہی لمحات میں خانہ امور کی نگران ستی النساء بیگم چہل قدمی کے انداز سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، ادب سے تعظیم کے لیے جھکی اور بولی، حضور، ان حالات میں آپ کا زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ممتاز محل جو نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، خیالوں کے بھنور سے نکلی۔ جیسے ہی اس نے ستی النساء کی بات کا مفہوم سمجھا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا الوہی جذبہ روشن تھا۔ اس نے خوشگوار نگاہوں سے ستی النساء کی طرف دیکھا، تبھی وہ آگے بڑھی اور ممتاز محل کو مسند پر لٹا دیا۔ کیا ہر عورت جو ماں بنتی ہے اسے اتنا ہی سکھ نصیب ہوتا ہوگا؟ ممتاز محل نے دھیرے سے کہا، یہ تو نصیب کی بات ہے کہ کسے دکھ ملتا ہے اور کسے سکھ، لیکن جو ماں کا رتبہ ہوتا ہے وہ سبھی کو ایک جیسا ہی ملتا ہے۔ وہ ماں چاہے شاہی محل میں رہتی ہو یا کسی غریب کی کٹیا میں، پروردگار کا یہی تو انصاف ہے۔ ستی النساء نے ادب سے کہا، ماں، کتنی مٹھاس ہے اس لفظ میں۔ یہی تو ایک رشتہ ہے شہزادی معظم، جو بنا لالچ کے اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے دکھ جھیلتا ہے۔ زندگی، تخلیق اور عورت، کس قدر مماثلت ہے ان سب لفظوں میں۔ ہاں، انہیں کوئی سمجھے تو، ورنہ ہمارے سامنے آئے دن ایسے مناظر بھی آتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو اس اعلیٰ رتبے سے گرا لیتی ہے۔ بظاہر وہ اعلیٰ خاندان، اعلیٰ رتبہ اور اعلیٰ حیثیت میں ہوتی ہے، تو اصل کیا ہے ستی النساء؟ انسانیت۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک لمحے کو رک کر یہ سوچ لیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر جھجکتے ہوئے بولی، اگر آپ اسے گستاخی نہ سمجھیں تو عرض کروں؟ بولو ستی النساء، ممتاز محل نے قدرے حیرت سے کہا، آپ اور ملکہ نور جہاں ایک ہی خاندان سے ہیں، اور مجھے اس محل میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے۔ میں نے آپ میں اور ملکہ میں بہت فرق دیکھا ہے۔ کیسا فرق ہے؟ یہی کہ آپ اس وقت اعلیٰ جذبوں کی بات کر رہی ہیں، زندگی، تخلیق اور عورت پر سوچ رہی ہیں، لیکن ان لمحات میں ملکہ نور جہاں اقتدار اور امور مملکت کی سنگلاخ گفتگو میں مصروف ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو، مگر ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں اپنی زندگی جینا ہے۔ مگر شہزادی معظم، سرگوشیاں ابھی غیر واضح ہیں، لیکن جیسے ہی یہ دھواں چھٹے گا تو کوئی خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا تعلق براہ راست آپ کی ذات سے ہو۔ میں محسوس تو کر رہی ہوں، لیکن کیا ہونے والا ہے اس کی مجھے خبر نہیں۔ اتنا یقین ضرور ہے ستی النساء کہ اس وقت اگر کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس کا منبع یہی محل سرا ہوا تو اس کے پیچھے ملکہ نور جہاں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت شہنشاہ ہند کے پاس اس سازش کے تار بن رہی ہو۔ ممتاز محل نے کسی قدر خوشگوار انداز میں کہا اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں اعتماد تھا۔ شہنشاہ ہند اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کمرے میں سپہر کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں جانب ملکہ نور جہاں مرصع نشست پر براجمان تھی۔ شہنشاہ کی دستار طلائی میز پر پڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی طلائی سراہی اور جام پڑا ہوا تھا۔ دونوں میں خاموشی کافی طویل ہو چکی تھی۔ تبھی جہانگیر نے اشارہ کیا تو نور جہاں نے اپنا ہاتھ سراہی کی طرف بڑھا دیا۔ جام بھرتے ہوئے وہ بولی، شہنشاہ ذی وقار، آپ بہت پی چکے ہیں۔ اتبا نے کہا ہے کہ ایک حد سے، جب میں نے کہا ہے تو اتبا کا کہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جی ہاں جہاں پناہ، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ کی رفاقت میں بہت طویل عرصہ گزاروں۔ کیا آپ میری خواہش پوری نہیں کریں گے؟ تو چلو یہ جام آپ کی رفاقت کے نام۔ جہانگیر نے جام پکڑتے ہوئے کہا اور مسکرا کر اس سے چند گھونٹ لے لیے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، نور محل، میں خسرو کی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آخر وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اگر اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو وہ اس کی سزا پا چکا ہے۔ تاریخ میں جہانگیر اگر انصاف پسند بادشاہ کے طور پر پہچانا جائے گا تو دوسری طرف وہ ایک شفیق باپ کے طور پر بھی جانا جائے گا۔ لیکن وہ آنکھوں سے، ہاں، محبت خان نے اس وقت دور اندیشی یہ کی تھی کہ اسے یوں اندھا کیا جائے کہ اس کی آنکھیں قابل علاج ہوں۔ میں نے اسی کے ذمے یہ فرض سونپا ہے، وہ سلطنت کے عظیم اتبا کو اکٹھا کرے اور خسرو کی آنکھوں کا علاج کرے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔
ہاں، اس نے یہ یقین تو دلایا ہے، جہانگیر نے کہا اور جام سے چند گھونٹ اور لے کر سوچوں میں گم ہو گیا، جبکہ نور جہاں اپنی جگہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ اسے ایک نئی امید دکھائی دی تھی جس کے لیے اس کے ذہن میں منصوبہ بندی اترنے لگی۔ 28 صفر 1022 بمطابق 1613۔ رات کا آخری پہر ختم ہونے میں ابھی وقت تھا۔ شفاف آسمان پر ستارے بتا رہے تھے کہ طلوع صبح میں ابھی کافی وقت ہے، تاہم ایسے وقت میں ممتاز محل کی خوابگاہ روشن تھی اور ستی النساء کے ساتھ کافی ساری کنیزیں موجود تھیں۔ ممتاز محل ان نازک لمحوں میں درد کی اذیت سے گزر رہی تھی۔ جب کوئی ماں تخلیق کے آخری مرحلے پر ہوتی ہے، لمحہ بلمحہ گزرتی رات کے ساتھ ممتاز محل بھی کرب میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ انتظار تھا کہ جس میں لمحے بھی گھڑیوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ طویل صبر آزما انتظار ختم ہوا اور ممتاز محل کی خوابگاہ میں ایک ننھی سی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مبارک سلامت کی صدائیں ابھریں۔ شہزادہ خرم دیوان خاص میں بیٹھا اسی خبر کا منتظر تھا۔ ستی النساء نمودار ہوئی اور ادب سے جھکی۔ شہزادہ معظم، مبارک ہو، خدا نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔